وہ ایک چھوٹے سے قصبے گڑاولی میں رہتا تھا۔ گڑاولی میں کسی سید شہید رحمت اللہ علیہ کا مزار بھی تھا، جنہیں انگریزوں نے کسی ناکردہ جرم میں پھانسی لٹکا دیا تھا۔ یہ بزرگ جراح بھی سید تھے اور اسی شہید بزرگ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ کمال محبت و شفقت سے پیش آئے، بڑی توجہ سے میری بپتا سنی، میرا چہرہ دیکھا اور خاموش ہو لیے۔ پھر فرمایا کہ جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں یہاں سے واپس مت جانا۔ ان کے ہاں بھی ایک چھوٹا سا آشرم یعنی مریض خانہ بنا ہوا تھا۔ دور دراز سے آنے والے مریض یہیں رہتے تھے۔ چام چمڑی، ہڈی کے زخم، پھوڑے، علاج معالجے میں بڑا لمبا عرصہ لیتے ہیں۔ یہ کام بڑا صبر اور طبیعت پہ بڑا جبر مانگتا ہے۔ ہر وقت گندگی، بدبو، خون، پیپ اور کیڑوں سے واسطہ رہتا ہے۔ وہاں قیام کے دوران مجھے سید صاحب کی شخصیت کا بڑا گہرا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ میں ان کے حکم کے مطابق آشرم میں نچت ہو کر پڑ گیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے مجھے آشرم سے کچھ دور ایک چھوٹی سی مسجد کے ساتھ ایک کوٹھڑی میں منتقل کر دیا۔ اس کوٹھڑی کے اندر چاولوں کی بھوسی بچھی ہوئی تھی اور اوپر چھت نہیں تھی۔ 3 وقت کھانا پینا یہیں پہنچ جاتا تھا۔ ساتھ مسجد کے وضو خانے سے ایک پتلی سی نالی تیار کروا کے اس کوٹھڑی کے اندر سے گزاری گئی تھی۔ سید صاحب کا حکم ہوا کہ 5 وقت جب اذان ہو اور نمازی وضو کریں تو اس نالی کے پانی سے میں اپنے چہرے کو دھوؤں اور پیاس لگے تو پی بھی لوں۔ چہرے کو ننگا اور کوٹھڑی کے دروازے کو اندر سے بند رکھوں۔ پورے 3 چاند میں نے بند کوٹھڑی میں گزارے تو میرے چہرے پہ گوشت اور کھال چڑھنی شروع ہو گئی۔ آئینہ تو کوئی تھا نہیں، چہرہ دھوتے سمے محسوس ہوتا تھا جیسے خالی گھاؤ دھیرے دھیرے بھر رہے ہیں۔ بند کوٹھڑی میں میری واحد دلچسپی صرف اذان اور وضو کے پانی کا انتظار کرتے رہنا تھا۔ اذان کی آواز مجھے ایسا سکون دیتی کہ میری آتما تک نہال ہو جاتی۔ مسجد کے صحن کا رخ میری کوٹھڑی کی جانب تھا۔ امام صاحب کے نماز پڑھنے کی آواز بھی توجہ دینے پہ سنائی دیتی تھی۔ میں نے کسی طرح دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر لیا۔ اب میں 5 وقت آنکھ جما کر نماز پڑھنے کا منظر بھی دیکھنے لگا۔ اگلے چند دنوں میں باقاعدہ نقل کر کے نماز بھی ادا کرنے لگا تھا، یعنی رکوع سجود نمازیوں کے ساتھ ہی ادا کرتا۔ میرے اور مسجد کے درمیان صرف ایک برائے نام سا دھرم اور ایک پتلی سی دیوار حائل تھی۔ اگلے 3 ماہ بھی کسی منش نے میری صورت تک نہ دیکھی اور نہ ہی سید صاحب نے ادھر کا رخ کیا۔ سردی گرمی ساون بھادوں دھوپ بارش سب موسم اسی استبل سی بے چھت کی کوٹھڑی میں گزر گئے۔ نہ کوئی دوا اور نہ کوئی مرہم۔ ناشتے میں دلیا، دوپہر کھٹے دہی کا سالن جس میں خوب مرچی اور ارنڈی کے بیج سے پڑے ہوتے، ساتھ جوار اور جو کی موٹی سی چپاتی ہوتی۔ شام پتلی دال کا شوربہ، چپاتی یا چاول۔ میرے سر کے بال بے تحاشا بڑھ گئے تھے اور چہرے پہ بھی کچھ گوشت چڑھ آیا تھا جسے میں صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے ہی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ جمعہ کا روز تھا۔ صبح فجر کی نماز سے بہت پہلے سید صاحب میرے ملازم کے ساتھ میرے پاس آئے اور مجھے ساتھ لے کر پاس مسجد کے صحن میں بیٹھ گئے۔ مہاراج، آج آپ کا کشٹ انت ہوا، آپ ابھی یہاں سے تشریف لے جائیں۔ میرے بس میں صرف یہی کچھ تھا۔ آپ کے چہرے پہ کھال اور گوشت چڑھ آیا ہے، لیکن آپ کے اندر کی جلن اور سڑن ہمیشہ ایسی ہی رہے گی، اور چہرے کی کھال اور گوشت ہمیشہ کچے ہی رہیں گے۔ خون اور پیپ بھی پیدا ہوتی رہے گی جب تک کسی نمازی کے وضو کے پانی سے چہرہ دھوتے رہیں گے۔ افاقہ محسوس ہوتا رہے گا، یا وہ ناری جس کا آپ سے اپمان ہوا ہے آپ کو معاف کر دے اور آپ کے لیے دعا کرے، یا کوئی نجیب الطرفین سید جو نہ کت خدا یعنی کنوارا ہو، پیدائش کے سمے سر پہ سفید بالوں کی لٹ لیے پیدا ہوا ہو اور آگ کے انگاروں پہ ماتم کرنے والا ہو، یا پھر کوئی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ملنگ جو سیاہ پوش، سیاہ توش اور پچھلی کایا کا سروپ ہو اور ماتھے پہ چندن کا چمت ہو۔ ایسا مہاپرش اگر آپ کو مل جائے تو آپ کا یہ روگ ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ محض سریر روگ ہی نہیں، سراپ روگ بھی ہے۔ میں یہ سب کچھ سن رہا تھا، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، سید صاحب، میں ایک پاپی ویدانتی نادان ہوں اور آپ ایک بدھوان مسلمان ہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں ذہنی اور باطنی طور پہ اسلام کے قریب ہوں۔ اس مسلم برجوگ ناری کی قربت اس مسجد
اور آپ کی تھوڑی بہت صحبت سے مجھے مسلم دھرم کی بہت لگن پیدا ہو گئی ہے۔ اب اس ناری سے جس کے شراب دینے سے میری یہ حالت ہوئی ہے، رابطہ کرنا بڑا مشکل امر ہے۔ اب رہی بات کسی سید کو تلاش کرنے کی، تو میں یہ کسی کو نہ دکھانے کے قابل چہرہ لے کر کہاں خوار ہوتا پھروں۔ اور پھر جو صفتیں آپ نے بیان کی ہیں، ایسے مہان اور گنی سید صاحب مجھے کہاں ملیں گے؟ آپ ہی میری کوئی سہایتا کریں گے تو میں سفل ہو سکتا ہوں، ورنہ میں کسی جوگا نہیں۔ سید صاحب، میں اپنا دھرم تیاگ کر مسلمان بھی ہونے کو تیار ہوں، بس آپ میری رکشا اور سہایتا کریں۔ میں اپنا باقی جیون آپ کے چرنوں میں بیٹھ کر اور آپ کی سیوا کر کے بتانا چاہتا ہوں۔ سید صاحب مسکراتے ہوئے کہنے لگے، مسلمان ہونے کے لیے آپ اتنے اتاولے نہ ہوں، خوب سوچ بچار اور دیکھ پرکھ کر کوئی فیصلہ کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ بات طے ہے کہ آپ کو ابھی سورج نکلنے سے پہلے یہاں سے نکلنا ہوگا، یہی امر ہے۔ باقی رہی بات کسی سید کے تلاش کرنے کی، تو اس کے لیے آپ چاہیں تو امروہہ چلے جائیں، ایسے سید سرکار آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ اور اگر آپ ایسا بھی نہ کر سکیں یا امروہہ سے کامیابی نہ ہو تو اپنے ٹھکانے پہ چلے جائیں۔ کچھ عملیات لکھ دیتا ہوں، ان پہ عمل کریں۔ 40 روز کے اندر باہر آپ کے پاس ایک شخص خود چل کر آئے گا، بس اس کو پکڑ لیں، وہی آپ کے درد کا دارو ہوگا۔ اور اگر اس دوران آپ اپنی من کی اچھا سے مسلمان بھی ہونا چاہیں تو اسی شخص کے ہاتھ آپ کا مسلمان ہونا بہتر ہوگا۔ اتنا کہہ کر انہوں نے اپنے ایک ملازم سے کاغذ قلم اور چراغ منگوایا اور جلدی جلدی کاغذ پہ کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ چند سطریں ہی لکھی ہوں گی کہ میں نے پاؤں پکڑ لیے۔ سید صاحب، 6-7 مہینے میں آپ کے چرنوں میں رہا ہوں، اب آپ کے امر سے جا رہا ہوں، مجھ پہ ایک دیا اور کر دیجئے۔ میں اپنا باقی جیون دکھی بیمار لوگوں کی سیوا میں گزارنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس دھن پیسے کی کمی نہیں ہے، مجھے اتنی آشیرواد دے دیں کہ میں دکھیوں کے لیے ایک آشرم کھول سکوں اور آپ کی طرح اپنے آپ کو ان کی سیوا کے لیے تیاگ دوں۔ بس مجھے اسی پتر پہ کچھ ایسے اکھر بھی پراپت کر دیں کہ جو دکھی میرے پاس آئے وہ سکھی ہو کر جائے۔ سید صاحب نے ایک کاغذ پہ کچھ لکھ کر میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ چند عملیات ہیں، 40 چاند ان پہ عمل کریں۔ اس دوران اگر وہ سیاہ پوش شخص آپ کے پاس نہ آئے تو اگلے 40 چاند پھر یہی عمل دہرائیں، پھر بھی وہ شخص نہ آئے تو پھر دہرائیں، اور جب تک وہ نہ آئے یہی عمل دہراتے رہیں۔ پھر وہ خود اٹھے، چند منٹوں بعد تشریف لائے تو ایک قلمی کتابچہ جو کم و بیش 50 صفحوں پہ لکھا ہوا تھا مجھے دیتے ہوئے فرمایا، یہ چھایا ودیا کا بھید ویدک ہے، اس شاستر میں سب کچھ لکھا ہے، جائیے اللہ کے دکھی بندوں کی سیوا خدمت کریں، کسی سے کچھ لینا نہیں ہے، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ لوبھ لالچ کرو گے تو یہ ودیا اڑ جائے گی جیسے چڑیا اڑ جاتی ہے۔ سید صاحب نے بھی یہ فرمایا تھا کہ پہلے امروہہ جاؤ اور مطلوبہ سید صاحب کو تلاش کرو، اور اگر کوشش کے باوجود بھی سید صاحب نہ ملیں تو پھر اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر اس پتر کو پڑھو، جو لکھا ہے اس پر عمل کرو، اور ہاں، اپنے چہرے پہ چاندی کا کنٹوپ چڑھا لو، کسی کو بھی اپنا چہرہ مت دکھاؤ۔ میں وہاں سے سیدھا بمبئی آیا اور ادھر سے امروہہ، اور یہاں پہنچتے ہی میں نے ساداتوں کی بستی میں سب سے بڑی امام بارگاہ کا رخ کیا۔ سر منہ چھپائے، آنکھوں پہ سیاہ اینک چڑھائے، میں ہر کسی سے کسی ایسے سید صاحب کے بارے میں پوچھتا پھرا جو ان مخصوص خصوصیات کے حامل ہوں، کسی میں کچھ کمی اور کسی میں کچھ۔ پورے امروہہ میں میری اس بات اور ایسی طلب کی دھوم مچ گئی تھی، کوئی مجھے دیوانہ سمجھے اور کوئی کچھ۔ 10-15 روز جب میری خوب رسوائی ہو چکی اور وہ مخصوص سید صاحب نہ ملے تو میں نے واپسی کی ٹھانی، لیکن اچانک ہی ایک بزرگ سے میری ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں سے 50 کوس ایک گاؤں منگولی شریف ہے، وہاں سادات کے گھرانے ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ مزار کے مجاوروں میں ایک سید صاحب یہی خصوصیات رکھتے ہیں۔ ایسا پتہ پڑتے ہی وہاں کی راہ لی، شام سے ذرا پہلے منگولی شریف جا اترے، سیدھے درگاہ شریف کا رخ کیا۔ وہاں تو ایک اور ہی عالم تھا، معلوم ہوا کہ آج سپہر ہی سید بشارت علی شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ وہی سمے تھا جب میں امروہہ سے منگولی شریف کے لیے روانہ ہوا تھا۔ وہاں سے بھی میں بے نیل و مرام واپس اپنے گاؤں چلا آیا۔ گاؤں پہنچ کر میں نے سید صاحب کا دیا ہوا عملیات والا بند لفافہ کھولا تو عمل پڑھ کر میں حیران رہ گیا۔ ہر روز ناد علی کا ورد اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر جاری کرنے کی ہدایت تھی۔
گندے ماس، ہر قسم کا نشہ، سود بیاج اور لوبھ لالچ سے بچنے کی تاکید درج تھی۔ دوسری ودیا والی پستک کھولی تو اسے پڑھ کر بھی میں دنگ رہ گیا۔ یہ ایسی ودیا تھی جس کا تعلق انسان کے سائے پرچھائی سے تھا۔ تیسرے پہر اترتے ہوئے سورج کی کرنیں اور روشنی جب منش کے شریر پہ ٹک کر سفید کپڑے کے پردے پر جو پرچھائی چھوڑتی، بس اس سائے کو پڑھنے کی ویدک پہ ہی یہ پستک لکھی ہوئی تھی۔ سید صاحب کے ذاتی قلم سے لکھی ہوئی یہ پستک بڑی قیمتی اور نادر چیز تھی۔ میں نے بیک وقت دونوں پہ ہی عمل درآمد کرنا شروع کر دیا۔ کئی روز مسلسل سفر کے دوران وضو کا پانی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے چہرہ نہ دھو سکا تھا۔ سخت بے چینی اور تکلیف کا احساس ہونے لگا تھا۔ چہرے پہ ورم اور سرخی سی پیدا ہو گئی تھی۔ ہمارے گاؤں کے قریب ہی دوسرے گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ جتن کر کے وہاں سے وضو کا پانی منگواتا اور چہرہ دھو لیتا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لنگر بھی جاری کر دیا اور ناد علی کا ورد بھی پڑھنا سیکھ لیا۔ مندر جانا، پوجا پاٹ، پرارتھنا وغیرہ تو کبھی کا چھوٹا ہوا تھا۔ ہندو جاتی اور اپنے گاؤں کے پنتھ پاتھوں سے بچنے کی ترکیب بھی میں نے نکالی ہوئی تھی۔ چاندی کا ایک کنٹوپ بنوایا اور سر پہ چڑھا لیا تھا۔ آنا جانا، پرجا پوجا، سبھا برادری، پریوار اکٹ، پنچایت مسکوٹ، سب کچھ ترک تھا۔ اپنا یہ جھونپڑا ہی سب کچھ تھا۔ کچھ پرانے رازدار ملازم تھے جن کے ذریعے سے باہر کی دنیا سے رابطہ تھا۔ ویسے بھی سب ہی جانتے تھے کہ میرا چہرہ جل کر بگڑ چکا ہے۔ منہ، ناک، آنکھیں، سب کچھ دیکھنے دکھانے کے قابل نہیں۔ بس یہی ایک وجہ تھی جس کی بدولت میں بچا ہوا تھا۔ کوئی نہ جانتا تھا کہ میں اندر سے ایک مسلمان ہوں۔ وضو کا پانی لانے میں دشواری پڑی تو میں نے خود ہی وضو کرنا شروع کر دیا۔ وضو ہوا تو نماز بھی آ گئی۔ اب میں 5 وقت نماز پڑھتا تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لنگر بھی لوگ کھاتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ میں نے پرچھائیوں سے علاج معالجہ شروع کر دیا۔ جو بھی آتا لنگر بھوجن کرتا، بلکہ اکثر صرف لنگر ہی کھانے آتے اور ساتھ لے بھی جاتے۔ اللہ کا کرم اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا لنگر اور گڑاولی والے سید صاحب کی بخشی ہوئی پرچھائی ودیا سے جو بھی دکھی دکھیارا آتا وہ ہنستا مسکراتا، دعائیں دیتا، واپس لوٹتا۔ زندگی ایک لگے بدھے ڈگر پہ چل نکلی تھی۔ پہلے 40 روز بھی نکل گئے، وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سیاہ پوش ملنگ نہ آیا۔ پھر 40 پھر اور گزر گئے، پھر لیکن جسے آنا تھا وہ نہ آیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ملنگ ضرور آئے گا۔ اسی انتظار اور کشمکش میں یہ ہوا کہ میں پکا نمازی بن گیا۔ وضو کرتا تو ایسا سکون ملتا کہ جیسے میں نے اپنے چہرے کے زخموں پہ کوئی مرہم رکھ دیا ہو۔ سید صاحب نے مجھے شیشہ دیکھنے کی سختی سے ممانعت کی ہوئی تھی۔ کبھی چہرہ دیکھنا چاہوں تو وہ بھی ہلکورے لیتے ہوئے پانی میں دیکھ سکتا تھا۔ مکھیا جی نے اپنی کتھا کہانی سے ماحول اور مجھے ایسے باندھ رکھا تھا کہ جیسے وہ سنانے اور میں صرف سننے کے لیے یہاں پہ موجود ہوں۔ نہ وقت کے گزرنے کا احساس اور نہ کچھ جسمانی فطری تقاضے یا بھوک پیاس۔ ذرا کہ ذرا وہ سکوت میں آئے تو میں نے بھی اپنا صدیوں سے بند منہ کھول ہی دیا۔ مکھیا جی، اگر آپ چاہیں تو چائے وغیرہ منگوا سکتے ہیں۔ اگر آج کی شب پو پھٹنے تک ہمیں جاگنا ہی ٹھہرا تو پھر کچھ تو بہر رت جگہ ہونا چاہیے۔ مکھیا جی نے پاس لٹکی ہوئی کانسی کی ننھی ننھی گھنٹیوں والی ڈوری کو ہلایا۔ کچھ توقف کے بعد ایک ناری منہ سر لپیٹے، گھونگھٹ کاڑے بڑے ادب سے اندر داخل ہوئی اور چائے کا حکم لے کر الٹے قدم باہر نکل گئی۔ اس عورت کے باہر نکلتے ہی میں نے کہا، آپ کی پتنی پردہ کرتی ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ مکھیا جی نے جواب میں کہا، خان صاحب، میں نے شادی نہیں کی اور نہ ہی شاید میں اس قابل ہوں۔ یہ ناری ان بہت سی ناریوں میں سے ایک ہے جو مستقل یہاں آشرم میں رہتی ہیں۔ یہ ودھوا، اناتھ، روگی، بے سہارا ناریاں اور کنیائیں ہیں۔ ایسی تمام ناریاں اوٹ پردے میں رہتی ہیں، کسی کو اپنا مکھ شریر نہیں دکھاتی۔ مکھیا جی، اگر آپ کی اچھا ہو تو چائے کے آنے تک آپ کو ریلیف دینے کی خاطر میں بھی کچھ بات کروں۔ چائے پانی کے بعد آپ پھر اپنی کتھا سمپورن کر لیجئے گا۔ ویسے میرے خیال میں آپ کا باقی اتہاس کچھ یوں ہے کہ آپ جس سیاہ پوش مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملنگ کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں، آپ کی نظر میں وہ میں ہوں، اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ چہرے والا روگ بھی میں دور کر سکتا ہوں، اور تیسرے آپ باقاعدہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ چوتھی بات،
میں آپ کو چائے پینے کے بعد مناسب موقع پہ بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کلکتہ والی اس ناری شکیلا کے بارے میں بہت کچھ کہنا اور پوچھنا چاہتے ہیں۔ مکھیا جی میری یہ باتیں سن کر گنگ سے ہو گئے، چاندی کے کنٹوب کے پیچھے سے بس گھورے جا رہے تھے۔ میں بھی یہ کچھ کہہ سن کر ان کا رد عمل جاننے کی خاطر چپ سا ہو گیا، پھر یوں ہی بات کا رخ بدلنے کی خاطر پوچھ بیٹھا، آج آپ نے عشاء کی نماز پڑھی؟ آپ کے یہاں پدھارنے سے پہلے میں نماز سے فارغ ہو چکا تھا۔ میرے 2 انتہائی بااعتماد ملازم بھی مسلمان ہیں، وہی مجھے وضو وغیرہ کرواتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلمان ہو چکے ہیں؟ باقاعدہ نہیں، میں ویسے بھیتر سے مسلمان ہی ہوں، اعلان اس لیے نہیں کرتا کہ یہاں پھر سب کچھ برباد ہو جائے گا، یہ آشرم اجڑ جائے گا، یہ سینکڑوں بے سہارا دکھیارے لوگ در بدر ہو جائیں گے، آس پاس کی ہندو جاتی مجھے قتل کر دے گی، سورگ باشی پتا جی کا شبھ نام کام بدنام ہوگا، اور اگر میرے دھرم چھپانے سے بہتوں کا بھلا ہوتا ہے، فساد نہیں ہوتا، آگ نہیں لگتی، جانوں کو خطرہ نہیں ہوتا، تو پھر میرے وچار میں چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ جھونپڑے کے دروازے پہ جل ترنگ سی بجی، ایک 12-14 برس کی انوکھی سی بچی اور اس کے پیچھے پیچھے وہی سر منہ ڈھانپے ہوئے ناری چائے کی تشتری اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ چھوٹی بچی نے آتے سمے پر نام کیا، پھر بڑے نپے تلے انداز میں لکڑی کا ایک چوکا درمیان رکھا۔ ناری چائے کی تشتری چوکے پہ رکھ کر الٹے قدموں باہر نکل گئی۔ بچی نے مکھیا جی کے آگیا سے بڑے پراعتماد انداز سے چائے بنانا شروع کی۔ نفیس پیالوں میں قہوہ انڈیل کر دودھ، شہد اور مصری کی ڈلیاں سامنے پروس کر وہ پھر پرنام کرتی ہوئی پیٹھ دکھائے بغیر الٹے قدموں باہر چلی گئی۔ میں محتاط نظروں سے بالغ بچی اور جوان ناری کو آتے جاتے غور سے دیکھ چکا تھا۔ یہ بچی، میرے منہ سے الفاظ جیسے خود بخود اچھل کر لبوں تک آ گئے تھے۔ مکھیا جی کے پاس بھی جواب جیسے تیار پڑا تھا۔ اس دکھیاری ناری کی ہے، ایک راکشس اسے پریم کے چکر میں ڈال کر یہ پریم سریکھا دے گیا۔ یہ ناری بڑے پریم پرمت والی ہے، منہ سے کچھ بول نہیں بولتی، اس نے اپنی زبان خود ہی بند کر لی ہے۔ آپ چائے بنائیے، ایک پیالی میرے لیے بھی۔ میں چائے بنانے میں مشغول ہو گیا۔ آپ چائے میں شہد یا مصری؟ یہ پوچھتے ہوئے اچانک جو میں نے مکھیا کی جانب دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ انہوں نے چاندی کا کنٹوپ اتارا ہوا تھا، بالوں کا ایک جنگل، سرخ بہوٹی چہرہ، ابھری ہوئی ہڈیوں پہ کہیں کہیں سکڑی پھٹی اور ترخی ہوئی کھال، بن پلکوں پپوٹوں اور ابروں کے پھیلی ہوئی سرخ آنکھیں، جیسے آنکھوں کے گڑھوں میں سرخ انگارے رکھے ہوں، مردے کی کھوپڑی کی طرح بیٹھی ہوئی ناک، اوپر بانسے کی ہلکی سی ہڈی باقی بچی تھی، ہونٹ غائب، صرف دانت اور جبڑا موجود تھا۔ آدھی رات، تنہائی اور جھونپڑے کے اندر کا ڈراؤنا سا ماحول، یقیناً مجھے بے ہوش ہو کر لمبا پڑ جانا چاہیے تھا، مگر میں اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرا کر کہا، آپ کا چہرہ اب کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے۔ میں نے ان کی چائے میں اچھا خاصا شہد ملا دیا، یہ لیجئے، چائے پیجئے۔ مکھیا جی کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے، صرف چمچ سے مشروب یا گھلی ہوئی غذا حلق میں ڈال کر نیچے اتار لیتے تھے۔ وہ بولے، خان صاحب، آپ نے میری صورت دیکھی؟ میں نے پھر انہیں غور سے دیکھتے ہوئے کہا، مکھیا جی، میں نے ایسی اور اس سے بھی کہیں گئی گزری صورتیں بہت زیادہ دیکھ رکھی ہیں، یہ تو پھر بھی بہت اچھی صورت ہے، جبکہ اس صورت کی پیشانی پہ ایک نورانی دیپ بھی جل رہا ہے، تو پھر یہ صورت کیسے بری ہو سکتی ہے؟ آپ اس دیپک کو بجھنے مت دیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مکھیا جی پھسک پھسک کر رونے لگے، میرے گھٹنے پکڑ کر کہنے لگے، خان صاحب، مجھے گھنا وشواس تھا کہ آپ وہی ہیں جن کے متعلق مجھے سید صاحب نے بتایا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ میرا مہربان اللہ میرے گناہ ضرور معاف کر دے گا۔ بس آپ میرے لیے دعا فرمائیں اور مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا داس بنا کر اپنے چرنوں میں جگہ دیں۔ یہ میرا سب کچھ حاضر ہے، یہیں قیام فرمائیں اور یہاں کے دکھی لوگوں کی رکشا کریں۔ مکھیا جی، میرے بارے میں آپ بہت زیادہ خوشگمانی سے کام لے رہے ہیں۔ میں نے کہا، میں تو محض ایک آوارہ گرد منش ہوں جو کہیں ٹک یا جم کر بیٹھ نہیں سکتا۔ ہر درد اور چنتا کا دارو منش کے اپنے پاس ہی ہوتا ہے، آپ کے ہر دکھ اور چنتا کا علاج بھی آپ کے پاس ہی ہے، میری تو کہیں بھی آپ کو ضرورت نہیں۔ اپنے آپ کو کھوجئے، اپنے ارد گرد دھیان دیجئے، اپنی آتما کو پہچانیے، آپ کو سب کچھ اپنے پاس سے ہی مل جائے گا۔
پھر اچانک میں نے سوال کیا، آپ وضو میں ہیں؟ الحمدللہ میں وضو میں ہوں، ماشاء اللہ کہہ کر میں نے عرض کی، تو پھر آپ کی مسلمانی میں جو باقی کسر رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا آگے بڑھ کر میرے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جائیے۔ ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے وہ گھنٹیوں والی ڈوری ہلا دیجیے تاکہ یہ چائے کے برتن درمیان سے اٹھا لیے جائیں۔ گھنٹیاں بجتے ہی وہ بچی اور پیچھے پیچھے ناری اندر داخل ہوئی۔ بچی نے چوکا ہٹایا اور ناری نے برتن۔ الٹے پاؤں جانے لگیں تو میں نے دھیمے سے آواز دے کر روک لیا اور کہا، برتن رکھ کر کچھ دیر کے لیے یہاں بیٹھ جائیں۔ وہ دونوں مکھیا کی جانب دیکھنے لگیں جو اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے صاف دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ مکھیا جی نے انہیں تذبذب میں دیکھتے ہوئے بڑی رسان سے کہا، آپ بیٹھ جائیے، اور ہاں مکھیا جی، اپنے دو ملازموں کو جو مسلمان ہیں اندر بلا لیں۔ ملازم جب آ گئے تو میں نے مکھیا جی سے کہا، آج آپ اللہ کے امر اور اپنی دیرینہ خواہش کے تحت باقاعدہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ جو کچھ میں پڑھتا جاؤں اسے آپ دہراتے جائیں۔ اگلے 10 منٹ کے بعد وہ عبداللہ کے نئے نام کے ساتھ مشرف با اسلام ہو چکے تھے۔ فرتے جذبات سے ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے انہیں مبارکباد دی۔ ایک مزید خوشی کی مبارک بھی آپ قبول فرمائیں۔ آج ابھی یہیں آپ کا نکاح بھی ہو رہا ہے۔ میں جو کہتا جاؤں وہ آپ پڑھتے جائیں۔ اب میں ناری کی جانب مخاطب ہوا، خاتون آپ آگے آئیے، آ جائیے۔ مکھیا جی اور خاتون دونوں میری جانب دیدے پھاڑ پھاڑ دیکھنے لگے۔ ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ آج کیا ہو رہا ہے۔ خاتون نے لب کھولنے چاہے مگر میں نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ دونوں مسلمان ملازم بطور گواہ موجود تھے۔ قبول کے سمے جب شکیلہ رحمانی بنت مرزا عبدالشکور رحمانی کے لفظ آئے تو مکھیا جی بے ہوش ہوتے ہوتے بچے۔ ان کی گھگی بن گئی۔ مورکھوں کی مانند کبھی مجھے اور کبھی شکیلہ کو دیکھ رہے تھے۔ نکاح بخیر ہوا تو مصری کی ڈلیاں بانٹی گئی۔ اگلے روز جب دوسرے پہر میں نے اور پروفیسر واویلا نے واپسی کا قصد کیا، مکھیا جی عبداللہ صاحب سے اجازت چاہی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے انہیں دلاسا دیتے ہوئے کہا، مکھیا جی، جس طرح آس نراس چنتا منش آپ کے اندر ہوتی ہے، اسی طرح شکتی، شانتی، دکھ سکھ، پیر و مرشد بھی اس کے بہتر ہی بھید کی طرح موجود ہوتے ہیں۔ بس کھوجنے بھالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے سب دکھوں کا علاج یہیں پہ موجود تھا۔ خدا بھی یہیں تھا، شکیلہ اور آپ کی بچی شبانہ اور شہد بھی یہاں پہ موجود ہے۔ کالے شہتوت کے جلے ہوئے پتے پرانے شہد میں ملا کر شکار کیے ہوئے شیر کی ہڈی سے کھرل کر کے یہ مرہم روزانہ چہرے پہ لیپ کریں، پھر قدرت کا تماشا دیکھیں۔ وضو کے پانی والا عمل جاری رکھیں۔ یاد رکھیں، وضو کرنے سے 70 عارضے ظاہری اور 70 بیماریاں باطنی دور ہوتی ہیں۔ نمازیوں کے وضو کا پانی تمام بیرونی جلدی بیماریوں کے لیے اکسیر ہے۔ مکھیا جی عبداللہ میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، میں آپ کی کوئی سیوا نہیں کر سکا، کوئی سیوا خدمت ہو تو۔ میں نے ان کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مکھیا جی، آپ کی دھرم پتنی کے ولی کے طور پہ میں نے اپنا نام لکھا ہے، بس اس کی لاج رکھیے گا۔ اس سے زیادہ آپ کی طرف سے سیوا خدمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں یہاں اپنی بیماری لے کر آیا اور اللہ نے آپ کے وسیلے سے میری اتنی بگڑی ہوئی بیماری درست کر دی۔ مجھے تو آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اب آپ یہ چہرے کا کنٹوپ اتار کر اپنی دھرم پتنی کو دے دیں۔ پھر میں نے شکیلہ سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹیا، اللہ درگزر کرنے والوں کو بڑا اجر دیتا ہے۔ تم نے ان کی خاطر بڑا کشٹ اٹھایا ہے، مگر تم نے صبر کیا، اس لیے آج پھل پایا ہے۔ مکھیا جی نے اپنا کنٹوپ اتارا اور میں نے اپنی سیاہ چادر ان کے سر پہ ڈالتے ہوئے کہا، آج سے آپ سیاہ پوش ہو گئے ہیں، یہ پردہ پوش رنگ ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ پیا کا رنگ۔ جب ہم رخصت ہونے لگے تو مکھیا عبداللہ جی نے میرے کان میں کہا، خان صاحب، آپ نے شکیلہ کو کیسے جانا؟ میں تو ایک عرصہ قریب رہ کر بھی اسے نہ پہچان سکا۔ مکھیا جی، آپ چھایا شناس ہو سکتے ہیں تو کیا کوئی کایا شناس نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا۔ قارئین بات کہاں سے کہاں آ پہنچی۔ ذکر اسپین کے ساحلوں پہ صدیوں پرانے روشنی کے مینار کے اوپر سے اس لوہے کے کنٹوپ میں جکڑی ہوئی کھوپڑی سے شروع ہوا تھا۔ اس کنٹوپ کے اوپر ایک بھاری آہنی زنجیر پیوستہ تھی اور اس کا دوسرا سرا نچلی منزل کی دیوار میں جکڑا ہوا تھا۔ دراصل یہ مکھیا جی والا واقعہ مجھے اس آہنی کنٹوپ کو دیکھ کر ہی یاد آیا تھا۔
انسان کی مختصر سی زندگی ایسے ہی اچھے برے، حیرت ناک، عبرت ناک یا وقتی طور پر متاثر کرنے والے چند ایک یا بہت سے واقعات پر مشتمل ہوتی ہے۔ جو لوگ محدود، لگی بندھی، کولو کے بیل سے زندگی گزارتے ہیں یا گزارنے پہ مجبور ہوتے ہیں، ان بیچاروں کے پاس کہنے سننے کو سوائے ذاتی دکھ، درد یا مرنے جینے کے چند واقعات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن لاکھوں میں دو چار دانے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا رزق، پانی، دنیا کے ذرے ذرے پہ پڑا بھرا ہوتا ہے۔ بعض کا تو اللہ کے دیگر عالموں میں بھی پھیلا ہوتا ہے۔ ان کی زندگی سمٹی بندھی گھٹی ہوئی نہیں، بلکہ بکھری پھیلی اور دور دراز تک بچھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ نظر نظر، نفس نفس، جرہ جرہ، قدم قدم، نت نئے واقعات، تجربات اور مشاہدات سے ملتفت و مستفیض ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی آنکھیں اور کان ہر لمحہ کھلے اور تمام حواس ہمہ وقت بیدار اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ ان کے مخصوص لاشعور کے کمپیوٹر میں لمحہ بلمحہ، جز بجز ہر واقعہ، وجوہ، منظر، مقام اور مکالمہ اپنی تمام تر جزویات، تفصیلات اور مفاہم و مقاصد کے سیاق و سباق کے ساتھ ریکارڈ ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے مخصوص طرز حیات اور انداز عمل و فکر کی بنا پر اپنی ایک علیحدہ سی پہچان اور حیثیت رکھتے ہیں۔ ان اب نارمل سے صاحب حال و قیل و قال لوگوں کی اپنی الگ سی دنیایں اور اپنے علیحدہ سے جہان ہوتے ہیں۔ یہ اپنی ہی طرز فکر کی تحلیلیوں، تعمیلیوں، ترجیحوں، تعویلوں کی عجیب و غریب نئی نئی اور پرت در پرت جہتوں میں بیک وقت جی رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کی دھر گھٹائے، زمانے کے نشیب و فراز اور وقت کے عدلتے بدلتے تیور ان کا کچھ نہیں بگاڑتے۔ یہی لوگ ثقافتوں، تہذیبوں، تاریخوں، حکمتوں اور قدیم و جدید علوم و فنون کے امین ہوتے ہیں۔ میرا تعلق بھی ایسے نابغائے روزگار اللہ کے بندوں کے غلاموں اور کفش برداروں میں ہوتا ہے۔ جہاں اپنے بزرگوں بابوں کی جوتیاں چاٹی، وہاں اس دنیا کے چپے چپے پہ اس قادر مطلق اللہ لم و یزل کی یکتائی، بڑائی، پاکی اور ہمیشگی بھی بیان کی۔ اپنے زمانہ آوارگی، خوارگی اور بادیہ پیمائی کے دوران مجھے اکثر شدت سے احساس ہوا کہ میرا کہیں بھی جانا، پہنچنا کبھی بھی خالی از مصلحت نہ ہوا۔ جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے والی بات ہی ہوئی۔ کوئی نہ کوئی حادثہ، واقعہ، معاملہ، ہونی انہونی، فرد و افراد میرے منتظر ہی ہوتے۔ کوئی طاقت، کوئی سسٹم مجھے زبردستی ادھر دھکیل رہا ہوتا ہے، اور الحمدللہ کہ ہمیشہ میرا پہنچنا خیر و برکت پہ ہی منتج ہوا۔ انگنت واقعات ایسے ہیں کہ میں بلا کسی ارادے، ضرورت یا وجہ کسی ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں کوئی جانور، پرندہ، درندہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوتا۔ اس کی مصیبت دور کرنے کے بعد احساس ہوتا کہ واہ مالک، تیرے بچانے کے انداز بھی نرالے ہیں۔ ایک واقعہ سنانے کے قابل ہے۔